مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی خوش آمدید ناظرین، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے ساتھ شعبہ نعت کی ایک معروف عالمی شہرت یافتہ آواز موجود ہیں اور تمام ہی ثناء سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی ایک اچھی اور خوشائن بات یہ ہے کہ ان کا ذکر اگر کہیں آپ ان کی غیبت میں بھی کریں گے تو آپ کے چہروں پر تبسم آ جائے گا۔ تو وہ انسان کی شخصیت کے لطائف ہوتے ہیں جو کسی میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ذکر کر کے نہیں تبسم آتا چہروں پہ، لیکن کچھ چہرے ایسے ان کا ذکر آپ کریں تو چہروں پہ تبسم آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہے، اور سب سے بدرجہ اتم جس کے صدقے سب کچھ ملا وہ حضور کی نعت ہے، اور یہ بطور ثنا خاں پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ جن لوگوں پر حضور کا کرم ہوا ہے انہی میں الحاج محمد شاہ رخ قادری کا نام بھی آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے شاہ رخ بھائی؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی آواز میں جو وجاہت تھی وہ کس شخصیت کی طرف ہماری توجہ مائل کر رہی تھی؟ حضرت بس آواز تو آواز ہے، آواز کا یہ حسن تو تصور چلا جائے اس کی آواز ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا۔ ہاں، آنسو یہ میرے نعت سناتے ہی رہے۔ نہیں، یہ اشک میرے نعت سناتے ایک ہی بات ہے، کریکٹ کر نہیں آنسو کیا شاعر کا آنسو حق ہے ہوتا ویسے، اشک نہیں ہے کیونکہ اشک میں رکنا پڑے گا، آنسو صحیح ہے۔ نہیں، اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الفاظ اشک میرے نعت آنسو یہ میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ مطلب آپ شاعر سے کوئی غرض نہیں، اپنی مرضی سے جو نہیں، چاہے یہ شروع سے میں نے یہی پڑھا ہے۔ شاعر کا حق جو ہے وہ چلیں بھائی معذرت شاعر صاحب۔ اچھا وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں یہ اکش میرے نعت سناتے ہیں، ہاتھ اس کا کیا کر نگاہ لفت کے امیدوار ہم بھی، گائے لفت بھی ہوتا ہے، لوت بھی ہوتا ہے۔ ہاں۔ اچھا جی ہاں، جہاں واو نہیں لگنا وہاں لگا، جیسے مصطفیٰ بہت سے لوگ بولتے ہیں، تو حضور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب حضور کا نام آ رہا ہے نا تو آپ اس میں تھوڑی طرز بگاڑ لیں مگر نام کو ڈسٹرب نہ، نام درست کریں، نام درست صحیح لیں کیونکہ حضور کا نام مصطفیٰ، مصطفیٰ، اس میں واو ہے ہی نہیں۔ کسی ولی کامل کا بھی نام ہو، جی جی جی، کسی عام آدمی کا بھی نام ہو۔ اب آپ کا نام شاہ رخ قادری ہے، میں شاہ بول دوں آپ کو کیسا لگے؟ شاہ رخ تو آپ کو برا لگے گا نا؟ بالکل، کسی کا بھی نام لینا ہے درست لینا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو شاہ رخ بھائی مسلم ہے، اہم ہے۔ آپ نے نعت خوانی کا شوق آپ کو کب سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ بچپن سے ہمیں نعت خوانی کا شوق ہوا، ہمارے بھائی پڑھتے تھے، اچھا، عاصم صدیقی صاحب، تو ان کو دیکھ کے ہم بھی پڑھتے تھے۔ تو بچپن سے 55 تک تو آ گئے آپ؟ ہاں بس ابھی تھوڑی دیر ہے۔ اچھا تھوڑی دیر رہ گئی، چلے تو ہو جائے گا مکمل سفر۔ اب آپ نے ماشاءاللہ نعت میں شاہ رخ قادری کے لیے ایک لفظ ضرور کہا کرتا ہوں کہ ان کے پاس مجمع کا سر ہے، یہ کراؤڈ پولنگ ماشاءاللہ پرفارمنس کرنا جانتے ہیں، اور بہت سارا کراؤڈ ہو تو اگر شاہ رخ بھائی کو کہا جائے کہ یہ کراؤڈ ہے اس کو سنبھالنا ہے، ان کا سر سنبھال لیتا ہے کیونکہ ان کا اسکیل ماشاءاللہ بڑا اونچا ہوتا ہے، اور جو شخصیت کے لطائف ہیں ان کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں۔ شاہ رخ بھائی سے ہم نے کیو ٹی وی پر پیرالل جب بھی کبھی موقع ملا بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں کی ہیں، سنی ہے، آج آن اسکرین بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ شاہ رخ بھائی میں بالکل، آپ نے بہت سارے ظاہر اچھوں کی نقل اچھی بھائی جی، آپ نے اچھے لوگوں کی ماشاءاللہ نقل بہت اچھے سے، تو جناب الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کی کچھ ذرا یاد تازہ کر دیں۔ اصل میں نقل یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں اللہ بات یہ ہے کہ یہ اڑانے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ بزرگ ایسے یہ لوگ گزرے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ سنا گیا ہے۔ بھائی صدیق بھائی نہیں گزرے، موجود ہیں، مطلب ہماری نظروں کے سامنے سے، ہاں نظروں کے سامنے، ہماری نظروں میں، ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ موجود ہیں کہ جن کی طرف توجہ زیادہ ہے، تو اس لیے ان کی آوازیں ذرا ذہن میں رہ جاتی ہیں، تو وہ ذرا صدیق بھائی کی زبان میں انترا ہو جائے نا ایک۔ ہر روز چلی جاتی ہے چپ کے سے مدینے، مجھ سے بھی چھپاتی ہے پراسرار ہیں آنکھیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک صدیق بھائی کا علامہ حمزہ علی قادری صاحب، سید حمزہ علی قادری صاحب کی یاد تو بہت آتی ہوگی آپ کو؟ مجھے اصل میں ان کی بہت زیادہ یاد اس لیے آتی کہ میں بہت زیادہ ان کے ساتھ الحمدللہ رہے، محبت بھی رہی، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بہت زیادہ، تو وہ بس وہ خود بھی کہتے ہیں شاہ رخ بھائی اللہ اکبر، اور جو ان کا انداز ہے یہ بہت
بچوں والا, بچوں سے جس طرح باتیں ملن ساری شفقت. اچھا, جب بے تکلف ہو کے بات کرتے تھے تو کیسے؟ جب بھی ایسے ہی گفتگو. اچھا. اور ایک دن میں ان کے گھر پہ حاضر تھا تو چائے بنا رہے تھے وہ, تو مجھے کہنا شاہ رخ بھائی آپ ہر کام میں نقل کرتے ہیں, چائے بنانا بھی سیکھیے. جی حضرت میں چائے آپ جیسا فرمائیں گے. تو اس لیے بس وہ جب خطاب کرتے تھے تو انداز خطابت کیا ہوتا تھا؟ انداز خطابت میں تو ایسا ایک مطلب ہوا کہ ہم محفل میں تھے, بہت بڑی محفل ڈانڈی میں, اور حضرت تقریر کر رہے تھے اور تقریر چل رہی تھی 500 کی سپیڈ پہ. او ہو 500. ہاں مطلب بڑا زوردار. وہ کھڑے ہو کے حضرت تقریر کر رہے تھے اس وقت, بہت پرانی بات ہے, اور میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. چلتے چلتے بہت ایک وہ ہوتا نا لفاظی چل رہی ہوتی ہے, بات سے بات مل رہی ہے, اور ایک دم ایک بچہ اٹھ گیا. اب بچہ جب اٹھا تو حضرت نے اسی فلو میں اے بچے. اچھا کہاں جا رہے ہو, مطلب سر نہیں توڑا, سر نہیں توڑا, ٹیمپو نہیں توڑا اسی میں. اب وہ بچہ تو ڈر گیا, حضرت پانی پینے جا رہا. اچھا کیا بات ہے. چلے جاؤ لیکن تم آ جانا, کیونکہ اگر تم چلے گئے تو ایک نسل چلی جائے گی. ارے بھائی واہ, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی سوچ, جملہ ویژن. اگر ہاں کہ اگر دیکھیے میں کہتا ہوں جملہ موقع پہ نہ ہو تو جملے کا کیا فائدہ. اصل بات یہ تھی کہ وہاں پہ اٹھ گیا بچہ, تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں میری بات جو میں دین کی بات کر رہا ہوں, جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, تم نے نہیں سنی تو سمجھے ایک نسل نے نہیں سنی. ایک نسل نے نہیں سنی. کانسیپٹ یہ تھا. لیکن ظاہری طور پہ ایسا کہ وہ ڈانٹ دیا, لیکن اصل ڈانٹا نہیں تھا, بس وہ ایک توجہ. اور پھر وہیں سے جیسے اس نے کہا میں آ رہا ہوں پانی پی کے آ جاؤں گا, تو پھر وہیں سے تقریر دوبارہ اسی بالکل موضوع صحیح. پر. آپ گاڑی میں جا رہے تھے, شاہ تراب القادری صاحب بھی موجود تھے, کالز آ رہی تھی. جی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں ہے, ناظرین کو نئے بھی جڑتے ہیں, وہ بھی سننا چاہتے ہیں. نئے ناظرین کے لیے ہے کہ اس کا یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیے. آپ یہاں دکھائیں نا سر. یہ ہوا تھا کہ شاہ صاحب الحمدللہ صحیح شاہ تراب القادری صاحب امریکہ جا رہے تھے میلاد شریف کے حوالے سے, تو میں اور علامہ کامران قادری ان سے ملنے کے لیے چلے گئے. تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے, پھر گاڑی میں بیٹھے تو اب کسی کال آ گئی تھی سر, تو وہ کال کر رہا ہوگا پہلے سے ہی, اور شاہ صاحب مصروف تھے. تو اب بس وہ اس کو جو ڈانٹا انہوں نے, کس انداز کہنے لگے کہ اب فون ملایا, جی مولانا, بات یہ ہے کہ اب انسان کوئی کام نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, جب آپ کی جیسے ہی کال آئے سارے کام چھوڑ کر کے جناب آپ سے بات کر لیں. اب آپ بیل پہ بیل مارے جا رہے ہیں. بھائی آپ نے ایک مرتبہ کال کر دی, ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ سے بات کرنی, لیکن آپ تو فون روک ہی نہیں رہے. کیا بات, ایسا لگ رہا ہے کھمبے پہ بیٹھ گئے. اچھا. اب یہ اس نے کہا, حضرت بھی نہیں روک رہے, حضرت بھی وہ اس کو ریپڈ فائر جا رہا ہے. جی ہاں صحیح. اب اس نے پھر صاحب نے کہا کہ ایک نمبر اور تھا جس سے کالیں آ رہی تھی. اس نے کہا ہوگا جی حضرت وہی میرا. ماشاءاللہ 2-4 پاکستان میں کمپنیاں اور ہیں, ان کے بھی نمبر لے لیجیے, کہیں بھوکی نہ مر جا. تو ارے میاں ایک نمبر لے کر کے سارے جہان میں بانٹ دے, پوری دنیا آپ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے سارے نمبر. اس طرح کا یہ موضوع تھا. اچھا جب انہیں سید تھے غصہ آ جاتا تھا در جلال ایک آدمی. جی ہاں وہ اس طرح کا ایک معاملہ تھا, تو وہ میرے ذہن میں رہ گیا تھا, تو اس لیے میں نے وہ کسی نے پوچھا تو پھر میں نے, میری عادت ذہن میں رہے آپ کے, یوسف میمن رہے ذہن بھائی کو ذرا میں نے اتنا وہ نہیں کیا, کچھ ہلکا پھلکا ہو جائے نا. ان کا تو آپ کو پتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. نہیں مجھے واقعی نہیں پتا. اچھا. یوسف بھائی کو تو بہت سارے لوگ خاص پڑھنے والے ہیں کہ جو ان کو, آپ کو میں نے دیکھا تھا ایک بار پڑھتے ہوئے. یوسف بھائی کے لیے دیکھیے وہ پڑھنا الگ ہے نا. 5واں شعر آپ کو پتا, سب سے مشہور چیز ان کی 5واں شعر ہے, اور پنجتن پاک کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. اور ابھی بس حافظ مستقیم صاحب کی, ارے ہاں ان کا وصال ہوا. میں نے پرسوں پروگرام میں لائیو کہا تھا کہ ختم قرآن کی محفل میں حافظ مستقیم خان مستقیم یا نبی سلام علیکہ کہہ کر, جی ہاں نعرے فانی سے کوچ کر وہ میں نے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک ہے, وہ والی موت. اور ختم قرآن کی محفل تھی, اور یا نبی سلام علیکہ کہنے کے ساتھ ہی وہ گر گئے اور انتقال کر گئے. ابھی میں ان کے جنازے سے ہی آ رہا ہوں. ارے اللہ اکبر, ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. اور وہ ان کا جب حافظ مستقیم کا ذکر, ان کے اشعار ضرور سنا دوں, لوگوں کو پتہ چلے وہ کس بلا کے شاعر بھی تھے. وہ تو ان کا پڑھنا آپ کو پتا, کمال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول
خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں کیا بات۔ نہیں، صلو، جو یہ انداز تھا کا ان ایک فلو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہیں وہ والا ٹیلنٹ نہیں تھا کسی کے پاس جو حافظ مصطفی ہاں بالکل اشعار ملانا، قرآن کی آیت کا اس میں مختلف quote کرنا۔ راگوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ مثال کے طور پہ بلاول پڑھ رہے ہیں جی مولایا صلی وسلم، جی اس میں ایمن راگ کو لے کے بھی آتے تھے، باہر بھی نکل جاتے جی ہاں جی، یہ ان کا کمال تھا۔ خاص تھا۔ اب پڑھ رہے ہیں محمد بڑے کریم، سبحان اللہ، بڑے دل نواز ہیں آقا، واہ واہ واہ، جو گر بڑوں ہاں۔ واپس کیسے آتے تھے، وہ ان کا کمال تھا۔ خیر کمال۔ مذہب کے صنعت، شاعر بھی بہت بڑے تھے، ان کے لکھے ہوئے کلام کے معروف اشعار ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو حاضری کا اذن ہو، آپ کے دربار میں جاتا ہے دل، آتا ہے دل، اضطراب غم میں دونوں ہیں برابر کے شریک، ہاں۔ دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل، واہ۔ جز مدینہ مستقیم اس کا کوئی حل ہی نہیں، جز مدینہ مستقیم اس کا کوئی حل ہی نہیں، آہ کی بےتاب موجوں سے جو ٹکراتا ہے دل، جب مہ طیبہ کی سینے میں جھلک پاتا ہے دل، واہ۔ جلوہ گاہ عرش سے آگے نکل جاتا ہے دل۔ بہت اچھا۔ شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ آپ نے ایک عہد ساز شخصیت ہیں، آپ نے وہ ایک عہد گزارا نعت میں، اور ہر طرح کے آپ نے واقعات بھی دیکھے گزارے۔ آپ کے لیے سب سے فیوریٹ نعت خواں جس سے آپ کو انسپریشن ملی اور آپ اس کو دیکھ کے شوق زیادہ بڑھا اور آپ نے؟ دیکھیے بچپن میں تو نعت خانوں میں جیسے صدیق اسماعیل جی کو زیادہ سنا جاتا تھا اور بالکل صحیح۔ یہی کو ہی سنا جاتا۔ پھر جب ہم ماحول سے واپس ہوئے پھر دیگر ثنا خان حضرات بھی آ گئے، لیکن بچپن میں جو بالکل آغاز تھا یعنی 81-82 میں نے آپ کے لیے رول ماڈل صدیق بھائی رہے؟ صدیق بھائی ہیں، فیض ظفر قاسمی ہیں، یہ یہی نعت خاں تھے اصل میں اس وقت، اصل میں تھے یہی، نعت خاں یہی تھے۔ پھر واقعی اس کے سب بعد میں آئے۔ بعد میں آئے، پھر ہم اپنے مذہبی ماحول میں آ گئے، ہاں پھر مشتاق قادری صاحب ان کو سنا، وہ بھی بڑی پیاری شخصیت بہت پیاری تھی، شخصیت تھے، پڑھتے بھی بہت اچھا، بڑے عاشق رسول۔ وہ بس جس طرح ایک مخلص فی فصیح اللہ۔ بھائی ہے نا، بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہاں اسی طرح مشتاق بھائی بس پڑھتے چلے جاتے تھے۔ وہ مخلص فی اللہ تھے، وہ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں بظاہر مخلص ہونے کا ڈھونگ بھی، نہیں۔ اور میرا پیسوں سے تعلق نہیں ہے، میرا پروفیشن اور شواہدات سارے ان کے اللہ ساتھ ہوں، تو وہ تھے مخلص فی اللہ، واقعتاً مخلص آدمی تھے بہت زبردست۔ جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی جی ہاں۔ اور آخرت کا سامان کر کے گئے۔ جی ہاں۔ اب تو دنیا کے سامان پر پورا فوکس ہے، اور میں نہیں لیتا، یہ دنیا میری نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بندہ مومن بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیقات عطا فرمائے، وہ عمل عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اس کا رسول راضی ہوتا ہو۔ شاہ رخ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھی ایک مختصر نشست ہے جی، بہت لیکن پر اثر نشست ہے الحمدللہ۔ جاتے جاتے شاہ رخ بھائی سعید ہاشمی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کے انداز میں نعت کے 2 شعر سنائیں گے اور ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا، بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا، یہ ہر ایک شاہ و گدا چاہ